ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو دین مستقل ہے، مکمل ہے اور بھرپور ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، عالمگیر اور فطری مذہب ہے۔ اور یہ مذہب، یہ دین، یہ دھرم اللہ رب العزت کا محبوب اور پسندیدہ بھی ہے، اور اس کے غلبہ کی اللہ رب العزت نے ضمانت اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دی ہے۔ یہ اسلام جب سے آیا ہے اور قیامت کی صبح تک غالب رہے گا، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے ماننے والوں کو وقتی طور پر گاہے بگاہے کہیں کہیں زد و کوب کیا جا سکتا ہے، مارا اور ستایا جا سکتا ہے، ظلم کی چکی میں پیسا جا سکتا ہے، مگر اسلام اس کو مغلوب نہیں کیا سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ پوری دنیا اس کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اس کا ایک پتا ہلنے سے رہا۔ تو ہم اس دین، اس دھرم، اس مذہب کے ماننے والے ہیں جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کا اصول دیا ہے، خوشی ہو یا غمی، پیدائش ہو یا وفات، شہادت ہو یا اور کوئی چیز، ہر چیز کا ہمیں اصول دیا ہے، ہر چیز کا ہمیں قانون دیا ہے، اور ہر چیز کے ہمیں آداب سکھلائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام دیا جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کلیئر اور واضح ہیں، تو پھر ہمیں دائیں بائیں جھانکنے کی، ان کی دیکھنے کی، یہاں وہاں کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک مسلمہ اصول ہے، اس کو کھول کر اس کو سمجھ لیں، جو چیزیں مل جائیں بصر و چشم مان کر عمل پیرا ہو جائیں، اور اگر وہاں نہ ملیں تو پھر چھوڑ دینے ہی میں عافیت ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہے، کیا محرم کے مہینے کے اصول اور آداب، کیا محرم کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال کی نشاندہی کتاب و سنت میں نہیں ہے؟ آپ کہو گے ہے، تو جو ہے اس کو مان لیا جائے، اور جو نہیں ہے اس پر کان نہ دھرا جائے، اور جو کچھ ہے وہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو بتا دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حرمت کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، اس کے ادب کو ملحوظ رکھو۔ ظلم زیادتی سے روکا گیا ہے، ظلم زیادتی سے بچو۔ خصوصی طور پر عاشورہ کا روزہ، عمومی طور پر محرم کے مہینے کے روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت طاقت ہے، بلکہ کوشش کریں، روزہ رکھیں۔ باقی اس مہینے میں شریعت نے ہمیں کچھ اور الگ سے کرنے کا نہ بتایا ہے نہ ترغیب دی ہے، تو اس لیے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ لیکن سماج اور معاشرے کا برا اثر سماج میں رہنے والے لوگوں پر پڑتا ہے، اس لیے یہ بات بتانی پڑی۔ حالانکہ جب شریعت میں یہ چیزیں نہیں تو ہمیں اس کی طرف توجہ نہ دینی ہے نہ ہمیں کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ لا علمی میں یا بے دینی کی وجہ سے یا ماحول اور معاشرے کی چھاپ ان کے ذہن و دماغ پر پڑنے کی وجہ سے کچھ ایسی غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جس کا شریعت میں دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، کربلا سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق جتنی چیزیں محرم کے مہینے میں بیان کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کا دور دور سے کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں اور کوئی ربط و ضبط نہیں۔ ہاں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عاشورہ کے دن
سن 61 ہجری میں ایک دردناک حادثہ ہوا. اس کا انکار کوئی نہیں کرتا. اس حادثے کا درد ہر مسلمان کو ہے. کوئی مسلم ہو اور اس حادثے کو سن کر اسے تکلیف نہ ہو یہ ممکن نہیں. جسے اہل بیت سے لگاؤ اور پیار ہوگا، جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوگا، اسے درد ہوگا، اسے یہ چیز محسوس ہوگی، شدت سے محسوس ہوگی. خوشی تو وہ منائیں گے جنہیں نہ رسول اللہ سے مطلب ہو، نہ رسول اللہ کے اہل و عیال سے مطلب ہو، جنہیں نہ آپ کے اہل بیت سے مطلب ہو. ان لوگوں کو خوشی ہو سکتی. لیکن وہ لوگ خوش کیسے ہو سکتے ہیں جو رات و دن نبی کے کلمے کو پڑھتے ہوں اور ان کی بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے مر مٹتے ہوں، جو ان کی محبت کا گن گاتے ہوں. ان کے اہل و عیال پر آنے والی مصیبت پر خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تاریخی حیثیت تو ہے مگر شرعی حیثیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مکمل 50 سال کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا ہے. سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن یہ سانحہ پیش آتا ہے. مکمل 50 سال کا بیچ میں فرق ہے، فاصلہ. اور دین 50 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، حادثہ 50 سال کے بعد ہو رہا ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، دین مکمل ہونے کے 50 سال کے بعد جو حادثہ ہو وہ کتنا المناک کیوں نہ ہو، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہو سکتی؟ یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. اور آئیے ایک بات اور جانتے چلیں، واقعتاً یہ غمناک، المناک، دردناک جتنی بھی اس کی وضاحت کر دی جائے کم ہے، اور اس کی دردناکی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کیا پوری اسلامی ہسٹری میں اور اس کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کیا صرف یہی ایک حادثہ ہوا ہے؟ اس سے عظیم ترین ہستیوں کے ساتھ اس سے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں. مکہ میں آل یاسر اور سمیہ کے ساتھ جو دردناک حادثہ ہوا اس کو کون مسلمان بھول سکتا؟ اور آپ آگے اگر چلے جائیں مدینہ کے اندر، حضرت حمزہ کی شہادت، یہ آل بیت میں سے چچا، نبی پاک کے چچا، حضرت حسین کے نانا جعفر کی شہادت. اور ذرا تھوڑا سا آپ اور قریب ہو جائیں، حضرت عمر فاروق کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت. یہ ساری ہستیاں کیا حضرت حسین سے کمتر تھیں، یا اس حادثے سے یہ حادثہ کمتر تھا؟ نہ وہ ہستیاں جن کا میں تذکرہ کیا ہے ان سے کمتر تھیں، بلکہ اعلیٰ تھیں اور افضل تھیں، اور خیر میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں، اور حادثے بھی ان سے کم تر نہ تھے. لیکن پھر بھی اسلام نے، اہل اسلام نے ان حادثوں کو بنیاد بنا کر کے کبھی کوئی ماتم، کبھی کوئی سوگ اور کبھی کوئی اور عمل کیا؟ اگر کیا تو اس کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، اور اگر نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا تو پھر میرے بھائی، میرے دوست، اس واقعے سے پہلے بڑے بڑے عظیم حادثے اور سانحے اور بڑی بڑی اور عظیم ہستیوں کے ساتھ جو سانحے ہوئے ان کو کس بنیاد پر چھوڑا جائے اور کس بنیاد پر اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے غم اور ماتم منایا جائے؟ اگر یہاں ماتم تو وہاں بھی ہونا چاہیے، وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں. اور ایک بات اور سوچ لے، تھوڑا سا عقل بھی لگا لیا کریں کبھی کبھی. یہ میں نے شرعی طور پر، تاریخی طور پر جھلکیاں پیش کی ہیں، تھوڑا سا عقل لگا لیتے ہیں. ایک حادثہ کتنا بڑا ہو، میں آپ کو بارہا میں نے بتایا ہے، اس دھرتی پر
سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے اگر کوئی حادثہ ہو سکتا، سب سے بڑا غمناک دن اگر کوئی ہو سکتا، سب سے بڑا خسارہ اگر کوئی مسلمانوں کے لیے ہو سکتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہم برداشت کر لے گئے، اور جو پس منظر تھا اس وقت، جس وقت آپ کے وفات کی خبر مدینہ میں پھیلی ہے، میں نے کئی بار بتایا ہے آپ کو، حضرت انس کہتے ہیں اس سے زیادہ غمناک اور تاریک دن مدینہ میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کا دن، اس سے بڑا تابناک اور روشن دن مدینہ میں نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد۔ اب وہ سب سے عظیم ترین ہستی، انبیاء کی سردار وفات پا جاتی ہے، اور اس وقت صحابہ کرام کا جو حالت ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کئی بار بیان کیا ہے۔ اس حالت کے باوجود جب ہر سال وہ دن آتا ہے تو کیا صحابہ نے اپنے دور میں، تابعین نے اپنے دور میں، تبع تابعین نے اپنے دور میں، دیگر اسلام کے ماننے والوں نے کیا اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے وقتوں میں اس تاریخ کو کبھی غم منایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کبھی ہم لوگوں نے ماتم کیا؟ کہیں کچھ سراغ ملتا ہے؟ کبھی کسی کے ماتم کی کوئی خبر ملی آپ کو اب تک؟ نہیں۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر، حضرت عمر فاروق کی شہادت پر، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر، اور خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے کر کے شہید کیا گیا، ان تمام کی شہادت پر، اور حضرت جعفر اور حمزہ کی شہادت پر، سمیہ، خبیب اور حبیب کی شہادت پر، ان تمام شہادتوں پر کیا ہم ہر سال ماتم مناتے ہیں؟ نہیں مناتے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم ہر سال کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم اور آپ۔ یہ اسلام مخالف تحریکیں اور تنظیمیں ہیں، اسلام کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی ترکیبیں اور تدبیریں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہہ دیا نا، نور خدا ہے کفر کی، حرکت پخندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن تدبیریں ان کی ہیں، تحریکیں ان کی ہیں، تنظیمیں ان کی ہیں، کام ان کے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں، اس پوری جو حرکات کرتے ہیں لوگ اسلام کا نام لے کر کے، اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے، یہ دراصل اسلام مخالف لوگ ہیں، اور اسلام اور اہل اسلام کو زد و کوب کرنے کی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہونے سے رہا، البتہ ہم اگر جاگتے رہیں، ہم جاگیں گے، علم و معرفت کو حاصل کر کے، یہ بھی ایک جاگنا ہے، اور یہی دراصل جاگنا ہے۔ ہم کتاب و سنت کے علوم کو اور معرفت کو اگر ہم سیکھیں سمجھیں تو پھر ہمیں لوگ دائیں بائیں نہیں کر سکتے، ہم جاگ جائیں گے، جان جائیں گے کہ لوگ ہمیں، تو بات آگے نکل جائے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، بلکہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، بخاری کے اندر ملتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ نوحہ اور ماتم قطع کی شریعت میں کتنی قباحت ہے، کتنی مذمت آئی ہے، اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ ابو موسیٰ اشعری وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہوئے، ان کے بیٹے ابو بردہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو موسیٰ اشعری بیمار ہوئے، سخت بیمار، مرضاً شدیدہ کے الفاظ ہیں، سخت بیمار ہوئے، اس بیماری کی وجہ سے فاغمی علیہ، بے ہوش ہو گئے، اور جب بے ہوش تھے تو اپنی عورتوں، اپنے گھر کی عورتوں میں سے کسی عورت کے گود میں ان کا سر تھا،
اور روایت میں ملتا ہے کہ وہ بیوی تھی ان کی، ابو بردہ کی امی ام عبداللہ۔ جب ان کی بے ہوشی کی جو کیفیت دیکھی وہ ڈر گئی، فطری چیز ہے، اور زور زور سے رونے لگی، جیسے عام طور پر عورتوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں، اور خاص کر شوہر اور بے ہوش ہو اور سخت مرد کی آگ کے عالم میں ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈر جو اندر سے ہوتا ہے اس ڈر نے مجبور کیا زور زور سے رونے پر۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بے ہوش تھے تو وہ کچھ کہہ نہ سکے، لیکن جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری بری ہے ان تمام چیزوں سے جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کیا ہے، اور جو تم ابھی رو رہی تھی نا، چیخو پکار کر رہی تھی، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ اور ذرا آخری الفاظ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار کس چیز سے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقہ والحالقہ والشاقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں بین کرنے والی، چیخو پکار کرنے والی عورت سے، یعنی اس عورت سے نبی کا کوئی لنک نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ جو عورت چیخو پکار کرے مصیبت کے وقت، واویلا کرے، بین اور نوحہ اور ماتم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں۔ والحالقہ بال مڈوائے، اور اسی طرح والشاقہ گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے، ایسے لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کو کاٹ لیا ہے۔ نوحہ اور ماتم اس کی شریعت میں گنجائش ہی نہیں، چہ جائے کہ ماتم ہر سال کسی شہادت پر کیا جائے، شہادت سعادت ہے، خوش بختی ہے، عطیہ تحفہ ہے، اعزاز ہے، یہ رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، یہ نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مصیبت پر ہمیں جو سکھایا گیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والے کب کریں گے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آئے، جب مصیبت لاحق ہو تو صبر کریں، اور صبر کرتے ہوئے اپنے زبان سے کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اسی کے، جانا بھی اسی کے پاس۔ تب اللہ نے خوشخبری دی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فیوز و برکات ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، نوحہ اور ماتم نہیں کرنا ہے۔ میرے خیال باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنے ملکوں میں بالخصوص، ایک بھی کام شریعت سے میل نہیں کھاتا، اس لیے نہ اس میں شرکت کریں، نہ اس کی تائید کریں، نہ اس کی توثیق کریں، نہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تعاون اور ہیلپ اور مدد کریں۔ اس سے مکمل طور پر بائیکاٹ اور براءت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ یہ شریعت کے مخالف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنے تمام اعمال کو بجا لانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا